بہت تین حدیث اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم کے لیے کہ ختم کیا جائے. یہ خام جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت اور ضائع ہوتا ہے گوشت. اتنے بڑے پیمانے پر گوشت ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا. اچھا ایک زمانے میں فریج میں کیا محفوظ گوشت ضائع بھی ہو اور بھی چیزیں جو ہے وہ گوشت صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا مودی نے حدیث کرا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر. میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں. سورہ حج کے اندر جو 2 رکوع ہیں, ایک چوتھا ایک پانچواں, چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے, پانچویں میں بھی قربانی کا ذکر ہے. یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر جو 2 طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چوتھے رکوع میں وہ مناسک حج کے ساتھ وہاں جو فرمایا گیا لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واتقوا البائس. وہاں پہ قربانیاں دو, پھر اللہ کا نام دو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی, اور جو معین دنوں کے اندر دو, فی ایام معلومات, اور پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ. اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ہے, وہ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھائیں اور قربا کو کھلائیں, غریبوں کو دیں. تو یہ پورا حکم آ چکا ہے. چوتھے رکوع کے پانچواں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ عید الاضحیٰ پر ہے. یہی حکمت صوم کے بارے میں کہ وہاں جب ایک حکم تکرار کر دیا کہ پہلے فرما دیا گیا فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اگر بیمار ہو کوئی اور یہ کہ سفر پر ہو تو تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے. پھر کیا وجہ دوبارہ آ رہا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام. کیوں؟ یہ تو ادبی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا, تکرار بلا کسی سبب کو نہیں. وہاں کیا تھا, وہاں ان 2 رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامل کہ اگر صحیح ہو اور مقیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے, اب رکھنا پڑے گا روزہ. اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے, دوسرے دن پورا کرو, پورا کرنا لازم. یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے بالکل یہی بات ہے. سورہ حج کے چوتھے رکوع کے اندر وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے. اب سنیے یہ جو آ رہا ہے, فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا, ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل جو ہے فرض کیا. میں نے چونکہ آج کہا تھا کہ صوم اور حج مشابہت. دیکھیے صوم کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم, اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو پہلے. یہاں پر اسی حوالے سے بات ہے, اے مسلمانوں یہ قربانی صرف تم پر فرض نہیں کی جا رہی, یہ تو ہر امت پر, ہر نبی ہر رسول کی امت. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا, تاکہ وہ نام لیں اللہ کا, عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ, تو اللہ تعالیٰ نے یہ چوپائے جو ہے حیوانات ان پر اللہ کا نام لے کر چھڑ جائے, اللہ کے نام سے ذبح. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. یہ جان لو کہ اس قربانی اصل روح کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے, اسی کے سامنے جھکنا. یہ روح تقویٰ اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بے معنی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں نہیں. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا, الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ, الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ, سب سے پہلے ذوی القربیٰ. اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی, دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے. سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ بہن ہیں, انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا, یہ کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں, یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے ہیں, ان کی ہم کیسے مدد. اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ, اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو, اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ. حق حقدار رسید ذوی القربیٰ والیتامیٰ, جو بے سہارا رہ گئے, باپ کا سایہ نہ, والمساکین, مساکین کسے کہتے ہیں, مسکنت کہتے ہیں کم ہمت. آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا, آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے, صحت مند ہے, لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا, وہ ہے مسکین. اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ذلت کے معنی بھی کمزوری, اور مسکنت کم ہمت, ہمت ختم ہو گئی. تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی, وہ بھی مستحق ہے. وابن السبیل اور مسافر, پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھی, نہ کچھ اور تھا, نہ ہوٹل تھے. پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی, ڈاکہ پڑ گیا, تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے, کفیل ہے, اچھا ہے. اس وقت کی حالت ایسی. ہمارے یہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا, جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی, سب چلا گیا, اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے. اکثر و بیشتر جھوٹے کے, اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو بھاگ جائے گا, پھر بھی آئے گا. لیکن یہ کہ سبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے. وسائلین, یہ ذرا تفصیل طلب ہو. اسلام کی تعلیم بڑی متوازن, ایک طرف سوال کی مذمت ہے, مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے. جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے, اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت. مانگو اللہ سے, اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے, بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو. سخت مذمت ہے, اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے, پیشہ اسلام کی
تعلیمات کے منافی، اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے ہاتم تائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کرے، لم سم کرے، پھر وہ 5 روپے دیں ایسی دے کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ وسائلین وفی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں، بلا اما سائل فلا تنہر، جھڑک دے، اچھا بھائی نہیں معاف کرو میرے پاس آپ کی مدد کی میں کچھ نہیں کرتا۔ دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دے۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کرنا، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کرے ان کے ساتھ، قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تو کون ہو جو پوچھنے والا؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تو کون ہو؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا، اور منہ مانگے دام حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے۔ باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا، کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لم سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے، اس سے تو اسی پوزیشن میں رہے گا۔ یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود، کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو، ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی، وہ اس شکل میں پہنچ جائے۔ یہ بھی فک و رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی لیکن خوبصورتی کے ساتھ کی، انہوں نے پورے دل کے ساتھ پھر ان کی وہ کر تو رہے، پیروی کر رہے۔ آگے چلنے والوں کے جو ہے ان کے تو رتبے جو ہے پھر بہت بڑے آگے ہیں، بہت ان کے رتبے ہیں سوا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی خلوص کے ساتھ چلنے والے، صحیح چلنے والے، پوری شخصیت کو لے کر چلنے والے ہیں۔ فرمایا رضی اللہ عنہ، یہ 2 کیٹیگریز تو وہ ہیں جن کو اب یہ سند اللہ دے رہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ سے راضی ہو جانا اس دنیا میں بھی، راضی برضائے رب، جو بھی آ رہا ہے اس پر راضی رہنا، اور ایک آخرت میں اللہ راضی کر دے گا انہیں۔ رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، انہیں راضی کر دے قیامت کے دن۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے اس نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب اگر اس وقت آپ کے دل سے دعا نہ نکلے تو یہ بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اس مقدس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق دے کہ جیسے ہی حق واضح ہو جائے فوراً قبول کریں، پھر کوئی پس و پیش نہ ہو، پھر جسے آپ کہتے ہیں ڈریگنگ آف دی فیٹ، یہ نہ ہو۔ اب تیسری بات آئی ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، ارے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں اعراب، ان میں منافق ہیں، من اہل المدینہ اور مدینے والوں میں بھی ہے۔ نفاق کا مرض جو ہے اعراب میں زیادہ تھا، اس لیے کہ ان کو حضور کی تربیت اور تزکیے سے اتنا فائدہ اور تعلیم سے تو نہیں پہنچتا تھا، وہ تو کبھی آ گئے دیکھ لیا حضور،
مدینے والے تو مسلسل حضور کی تعلیم، تربیت، تزکیہ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ لہذا الاعراب اشد نفاقا، یہ قرآن اسی صورت میں ہے۔ نفاق کا مرض شدید ترین جو تھا وہ اعراب میں تھا۔ یہاں بھی فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ میں بھی موجود ہے۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ نفاق پر اڑ گئے ہیں۔ یہاں ذرا سی بات سمجھ لیجئے۔ پہلے تو وہ بنیادی فرق شخصیت کا کیا ہے؟ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منافق وہی ہوتا ہے یا دھوکہ دینے کے لیے مان لایا، نہیں، وہ منافق نہیں ہوتا۔ اصل میں ایک ہے ضعف ایمان، اس پر بات ہم بعد میں کریں گے، چوتھی کیٹیگری بعد میں آ رہی ہے۔ ضعف ایمان کا بھی نتیجہ نکلتا ہے بد عملی یا بے عملی یا کم عملی، اچھے کام بھی کیے برے بھی کیے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے حق کو قبول کیا اور کھلے دل سے کیا، فیس ویلیو پر قبول کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، لیکن اب اگر مرحلہ آ گیا کو قربانی کا مطالبہ تو چھٹک گئے۔ جان عزیز ہے، مال عزیز ہے، ان میں وہ ہمت نہیں ہے، وہ قطعیت نہیں ہے، وہ ہرچے بادہ بعد والی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھ بھال کے دائیں دیکھو بائیں دیکھو بھائی، اپنے نفع نقصان کو بھی پہنچانو، خطرات سے بھی بچو، جان بچاؤ، چلو چلو چلو، لیکن بچ بچ کے چلو، بچ بچ کے چلو۔ اس کا بڑا خوبصورت نقشہ سورہ حج میں کھینچا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرنا چاہتے، مجدھار میں نہ جانا، بچ کر چلو۔ ایک وہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست نہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اب یہاں سے اصل میں اس کو قرآن کہتا ہے مرض، بیماری۔ نفاق کے پھر مراحل ہے۔ پہلا مرحلہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو گئی اور اس کے بعد جھوٹا بہانہ بنا دیا، نفاق شروع ہو گیا۔ اگر کوتاہی ہوئی اور مان لیا تو یہ نفاق نہیں ہے، مان لیا، توبہ کی، حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے، حضور میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کی، استغفار کی، یہ نفاق نہیں ہے، یہ ضعف ایمان ہے، وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فورتھ کیٹیگری۔ لیکن جب جھوٹ بولا نفاق شروع ہوئے، اور جیسے ٹی وی کے بارے میں مشہور تھا کسی زمانے میں 3 سٹیجز، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آ گئی تو اب کوئی توقع ہی نہیں بچنے کی، اسی طرح اس کی بھی 3 سٹیجز، صرف جھوٹ پر مبنی پہلی سٹیج، پھر جھوٹی قسم، چونکہ جب دیکھا میں نے بار بار بہانہ بنایا جھوٹا، اب لوگ مسکرانے لگتے ہیں میری بات سن کر، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کا تو کہاں بھی بہانے بنانا، تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، میری یہ مجبوری ہے، میری بیوی بستر مرگ پر پڑی ہے، میرا فلاں یہ، میں جنگ میں نہیں جا سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا وغیرہ، قسمیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ اور تیسری سٹیج ہوتی تھی جبکہ دل میں بغض پیدا ہو جائے، یہ نبی نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا۔ ایک صاحب ایمان سابق الاولون وہ کہتے تھے نبی کا احسان تو ہم اتار ہی نہیں سکتے، انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، وہ تو ہمارے محسن ہے، محسن اعظم۔ اب یہ کیا کہتے ہیں ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا اس محمد نے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم، خطرے ہی خطرے۔ اور وہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے تھے یہ بے وقوف فینیٹکس ہیں، آج کا لفظ فینیٹکس، یہ پاگل ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، لوگ اللہ کے بندو تم ایمان لائے ہو تو جیسے اور لوگ ایمان لائے ویسے ہی مان لاؤ، پھر سنو اور مانو، اطاعت کرو، قربانیاں دو۔ وہ کہا ہم کوئی بے وقوف ہے؟
کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ یہ تو فینیٹکس ہے، یہ تو دیوانے ہیں، مجنون ہے، جنونی لوگ ہیں، ہم نہیں۔ یہ ہے نفاق۔ اب قرآن میں جن لوگوں کی بھی نگاہ ہے بڑی تدریج کے ساتھ، سورہ بقرہ میں صرف مرض کا ذکر کیا، لفظ نفاق نہیں آیا، بیماری ہے، تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہو ہوش میں آ جائے کہ دیکھو تمہیں ٹی بی کی ہو گئی ہے انفیکشن، میں فوراً علاج کراؤ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر ذرا اور آگے بڑھ کر پھر لفظ منافق آیا سورہ آل عمران میں، غزوہ احد کے موقع پر چونکہ اس کا ظہور ہو گیا، 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی واپس چلا گیا میدان جنگ سے، تو لفظ منافق پہلی دفعہ آیا، پھر سورہ نساء میں کھل کر آیا، اور فائنل سورہ جو ہے سورہ توبہ ہے، پھر یہ کہ لفظ عام کیا گیا، لیکن ایک پردہ پڑا رہنے دیا گیا، کسی کو شخصاً منافق نہیں کہا گیا۔ یہ بیماریاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، ان کی یہ علامات ہیں، ان کا یہ طرز عمل ہے، تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہوش میں آ جائے۔ منافق کہہ کر ابھی انہیں ان پر لیبل نہیں لگایا گیا۔ یہ مرض پھر اپنی پوری انتہا کو پہنچا ہے، یہ جو آخری دور ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت ترین آزمائش تھی۔ اس کے بعد سے اس لیے لفظ یہاں آیا ہے مردوا علی النفاق، یہ نفاق پر اڑ گئے ہیں، انہیں بار بار تنبیہ کی گئی ہے، بار بار تنبیہ کی گئی ہے، ہوش میں آ جاؤ، ایمان لاؤ، صحیح طریقے پر ایمان لاؤ، اور اپنے اس نفاق کا پردہ چاک کر دو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو آگ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، جہنم کے اندر۔ ہر طرح کی جس کو کہا جا سکے تعلیم اور ترغیب اس کے حوالے سے، لیکن جب لا علاج ہو گئے اور تھرڈ سٹیج کو پہنچ گئے، اب اس وقت 4 کام کیے حضور نے جو پہلے کبھی نہیں کیے تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر سب سے پہلے آپ نے وہ مسجد زرار کے نام سے جو انہوں نے اڈا بنایا تھا اپنا، اسے جا کر آگ لگا دی۔ اس سے پہلے حضور نے ایک مصلحت کو سامنے رکھا کہ یہ منافقین اوس اور خزرج میں سے ہیں، کوئی قبائلی عصبیت بھڑک اٹھتی ہے اگر ان کے خلاف، اگر ہم نے کوئی اقدام کیا، ابھی وہ قبائلی عصبیت لوگوں کے دلوں سے بالکل نکلی نہیں ہے۔ جو سردار تھا منافقین کا ابی، عبداللہ ابن ابی، وہ خزرج کا سردار تھا، اور اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا، تاج تیار ہو چکا تھا سونے کا، تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لیا، بے تاج بادشاہ آ گیا، تو اس کا سارے خواب درہم برہم ہو گئے۔ تو بدترین منافق وہی تھا، اسے بھی کبھی منافق نہیں کہا، اس کے بھی جنازے کی نماز پڑھا دی، بلکہ اس کے لیے اپنا کرتا بھی دے دیا، اس لیے کہ اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ ابن ابی، وہ بہت نیک صالح نوجوان تھا، وہ آیا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، حضور اپنا کرتا عنایت فرما دیں، میں اس میں اس کو کفن دے دوں۔ آپ نے کرتا دے دیا۔ حضرت عمر نے کہا ابھی کیا کر رہے ہیں اس منافقین کے سردار کو؟ فرمایا عمر میرا کرتا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تبرک بنا کر اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ تبرک میرے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا۔ حضور کے کرتے سے زیادہ تبرک والی شے کوئی ہو سکتی تھی؟ فرمایا میرا کرتا اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ 12 پہلا کام آپ نے یہ کیا، اڈا ان کا جا کے جلا دیا، حالانکہ ایک اشتعال مسجد جلا دی، مسجد ہو سکتا تھا کہ نہیں تھا، نام تو مسجد تھا نا، مسجد، لیکن تھا وہ اڈا منافقت۔ دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے پردہ چاک کر دیا۔ حضرت عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جمعے میں آپ نے ممبر سے کہا فلاں ابن فلاں نکل جاؤ تم منافق ہو، فلاں ابن فلاں نکل جاؤ ہماری مسجد سے تم منافق ہو۔ 36 انسانوں کو آپ نے اس طرح نکال دیا۔ تیسری بات یہ کی گئی قرآن مجید اسی سورۃ توبہ میں فرمایا گیا کہ اب آپ آئندہ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نہ کسی کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اب اور وہ چیز قد دی جس کو میں نے بعد میں پڑھا، 2 آیتیں ہیں۔ منافقین کا ایک طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی جہاد کا قتال کا معاملہ آیا ہے، یہ ہم سے چندہ لے لیجیے، ہم انفاق کرنے کو حاضر ہیں، اور حضور قبول کر لیا کرتے تھے۔
اب وہ بھی بند کر دیا گیا، کہہ دیا گیا انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی منافقین سے کہہ دیجیے چاہے خوش دلی سے خرچ کرو، انفاق کرو، چاہے مجبوری کو، لن یتقبل منکم، اب یہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے کوئی چندہ، ان کا کوئی ڈونیشن، ان کا کوئی جو ہے صدقہ آپ نہ دیجیے۔ انکم کنتم قوم فاسقین، تم یقیناً فاسق لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله، اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات، ان کا انفاق قبول کیا جاتا، مگر اس نے کہ وہ اللہ سے کفر کر چکے ہیں۔ یہ نفاق جب اس سٹیج کو پہنچ گیا تو کفر ہو چکا ہے، اگرچہ کفر ابھی چھپا ہوا کفر ہے، ظاہر نہیں ہے، وہ کفر نہیں ہے جس پر مرتد کہہ دیا جائے، وہ نہیں ہے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کہیں شہتیر لکڑی کے جو ہوتے تھے، اب تو خیرار شیشے کا زمانہ ہے، تو وہ جو دیمک لگتی ہے وہ اندر ہی اندر چاٹتی رہتی ہے، اندر ہی اندر، لیکن اوپر ایک تختہ رہنے دیتی ہے۔ اتنا ہوش اس انسیکٹ کو بھی اللہ نے دے رکھا ہے، اگر ظاہر ہو گیا تو یہ ہمارا فارم جو ہے یہاں پاچا کر دے گی، اندر کھوکھلا کھوکھلا اچانک بیٹھے گا، جب شیطان جب گرے گا بڑھ تو اس کو تو دیمک کھا گئی تھی۔ تو وہ نفاق اندر ہی اندر اندر ہی اندر اندر ہی اندر ایمان کو ختم کر دیتا ہے، ایمان کفر میں بدل چکا ہے، اگرچہ یہ کفر قانونی نہیں ہے، لیکن تم اس سٹیج کو پہنچ چکے ہو کہ جو کفر کی سٹیج ہے۔ اس اعتبار سے اب چار باتیں ہو گئی۔ ان کا مرکز جلا دیا گیا، نمبر ایک، ان کا پردہ چاک کیا گیا، بہت سو کا، سب کا نہیں، بہت سو کا، جو ان میں اہم تر ہوگی۔ حضور کو روک دیا گیا، آئندہ آپ ان میں سے کسی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے، اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں گے، اور ان کا کوئی صدقہ، کوئی انفاق قبول نہیں۔ یہ ہو گیا تیسری جو کیٹیگری تھی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم انہیں دوبارہ دو مرتبہ عذاب دیں گے، ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور پھر وہ بڑے عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ آخرت کا عذاب بڑا ہے، اس سے پہلے برزخ کا عذاب ہے، اس سے پہلے دنیا میں بھی عذاب ہے۔ جو پردہ چاک ہوا، جو رسوائی ہوئی، یہ سارے کے ساری چیزیں ان کے لیے عذاب کے درجے میں تھی کہ نہیں تھی۔ اب چوتھی بات آ رہی ہے، وہ آخرون، یہ اصل میں دو انتہائی چیزیں تو آ چکی ہیں، دو اوپر السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے نیچے منافقین، درمیان میں ایک طبقہ ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، اپنی کوتاہی کا۔ جب حضور واپس آئے ہیں اور آپ نے جواب طلبی کی ہے، کیونکہ اس لیے کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی، ہر صاحب ایمان کے لیے جانا لازم، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، چوائس پر ہوتا تھا، جانا چاہیں جائیں، نہیں جانا چاہیں، درجے ہیں جانے والوں کے، لیکن یہاں نفیر عام، لہذا واپسی پر آپ نے جواب طلبی کی، تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں نہیں آئے؟ اب منافق قسم کھاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، ان لوگوں کا تو ٹھیک ہے، قرآن مجید نے بھی کہا دفع کیجئے انہیں، اعرض عنہم، اعراض کیجئے۔ آپ کو پتا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ سے کہیں چھپی ہونے والی بات تھی؟ وہ تو عام صاحب ایمان کے بارے میں بھی اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، بندہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو نبی کس نور سے دیکھتے تھے؟ لیکن ٹھیک ہے، جائیے، اہل ایمان اب وہ آئے، حضور کوئی عذر نہیں ہے، میرے پاس بھی کعب ابن مالک کی بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کہ حضور میرے پاس بھی زبان ہے، میں بھی جھوٹ بول سکتا تھا، بہانے بنا سکتا تھا، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس وقت تھا کبھی نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، اور جتنا غنی میں اس وقت تھا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، بس مجھے میرے نفس نے چکمہ دیا کہ تمہاری سانڈنی جو ہے بڑی طاقتور ہے، مضبوط ہے،
یہ رسول اللہ تو چلیں گے 30,000 کا لشکر لے کر تو بڑی سلو رفتار ہوگی نا. تم 2-4 دن اور ٹھنڈی چھاؤں گھر کی راحتیں جو ہے ان سے مستفید ہو لے، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے مل جانا. ہر روز یہی چکما اور نس دے رہا ہے، میں چکمے میں آتا چلا گیا. ایک روز اچانک محسوس ہوا کہ اب تو میں چاہے کتنا ہی تیز چلوں آپ کو نہیں مل سکتا. بیٹھ گیا. انہیں پھر سزا دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، ان کا حکم دے گیا کہ کوئی صاحب ایمان سے بات کرے. یہ 3 صحابہ تھے. اب ان کے بارے میں جو فرمایا جا رہا ہے یہاں سے کیٹیگری تو آپ نے سمجھ لی. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. انہوں نے گڑبڑ کر لیے ہیں اپنے اندر، اچھے کام بھی برے کام بھی. ظاہر بات ہے کہ اگر ایمان زیادہ مضبوط نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ گناہوں کا صدور، لیکن معافی مانگے گا آدمی، استغفار کر لے گا، توبہ کر لے گا، اللہ معاف فرمانے والا ہے. لیکن رہے گا تو ایسے ہی نا، ڈاما ڈول، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے خلط ملط کر دیے ہیں، نیک اعمال بھی اور برے اعمال بھی. عسى اللہ یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پر عنایت فرمائے گا، ان کی توبہ قبول کر لے گا، ان کے استغفار کو شرف قبولیت عطا کر دے گا. ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ غفور رحیم ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر لیجئے. منافقین کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہے، لیکن ان میں سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہ وتزکیہم، تطہرہم وتزکیہم بہا. یہ صدقہ جو یہ اللہ کی راہ میں دیں گے، انفاق کریں گے اور آپ اس کو قبول کر لیں گے تو ان سے تطہیر ہوگی، ان کا اندر پاک ہوگا، گناہوں کے جو اثرات ان کے باطن میں ہیں، ان کی شخصیت کے اندر، وہ اس میں سے دھل جائیں گے. اور تزکی، زکوٰۃ، یہ ان کے لیے تزکیے کا ذریعہ بن جائے گا، اندر کی پاکی کا. وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعا بھی کیجیے. وہاں منافقین محروم ہو گئے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اسی سورۃ توبہ کی آیت ہے. اس منافقت کے موضوع پر یہ چوٹی کی صورت ہے، ٹاپ کی کلائمیکس. اے نبی آپ چاہیں ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ دوسری بات ہے کہ حضور کی شخصیت کا پہلو. آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے پر اللہ انہیں معاف کر دے گا تو میں 70 بار سے زیادہ کرتا. لیکن انداز میں یہ کہ کرنا ہے ہی نہیں. 70 کیا 70 مرتبہ، 70,000 مرتبہ بھی کر لگے تو معاف نہیں کرے، لہذا میں نہیں کر سکتا اس طرح. تو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اس صدقے کے ذریعے سے تطہیر ہوتی ہے اور تزکیہ ہوتا ہے. اسی لیے جو مالی عبادت ہے اسلام میں اس کا نام زکوٰۃ ہے. کیوں؟ تزکیے سے بنائی لفظ، یہ بھی انسان کے دل کے اندر کی باطنی جو صفائی ہے اس کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ انسان کو روگ کیا ہوتا ہے؟ جو روگ میں نے کہا تھا مرض، حب دنیا، حب مال، حب جان، یہی تو. اور سب سے بڑی شے حب مال، یہ انڈیکس ہے. جتنی محبت ہوگی مال کی اتنی ہی نفاق کا امکان ہوگا زیادہ. لہذا یہ مال نکالو 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 نکالو، دو اللہ کا. اسی سے تزکیہ ہوگا، اسی سے اندرونی پاکیزگی ہوگی. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا ان کے لیے بڑا ہی باعث تسکین ہے، سکون دینے والی شے ہے. ظاہر بات ہے ان کے اندر تو اب یہ خلجان ہے نا، میں یہ کیا کر بیٹھا، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ ساری چیزیں جو اندر کی کیفیات ہیں، تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ زخم کے اوپر پھاہا رکھ دیا گیا، تو ایسے ہی آپ کی جو ان کے لیے آپ کا استغفار جو ہے سکن لہم، وہ ان کے تسکین کا ذریعہ بنے گا. واللہ واسع علیم،
اور اللہ یقیناً بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات۔ اسلامی معاشرے یا ریاست کا جو پہلا ستون ہے، رکن رکین، وہ تو سورہ حجرات کی پہلی آیت میں آ گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا چون و چرا، جہاں حکم خدابندی اور حکم رسول آ جائے رک جائے، کوئی قانون قاعدہ، کوئی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے منافی، لیکن یہ دستوری اور قانونی بنیاد ہے۔ ملی زندگی، حیات ملی میں ایک اور ضرورت، اس لیے کہ انسان میں جذبات ہیں، مختلف افراد کو جوڑنے کے ایک سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، اور وہ جذباتی، کسی شخصیت کے ساتھ جذباتی لگاؤ، کسی قومی ہیرو کے ساتھ محبت، یہ باندھتی ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش، انہیں امیٹیٹ کرنا، گاندھی کا انداز اختیار کر، نہرو کیپ اختیار کر، جناح کیپ اختیار کر، نہرو کٹ واسکٹ پہننا، ماؤ زیتون کا جیکٹ پہننا، سب کیا ہے؟ پھر 50 گز اونچے مجسمے گاندھی کے بنانا، ماؤ زیتون کے بنانا، اسٹالن کے بنانا، کس لیے؟ تاکہ عظیم شخصیت کی چھاپ پڑ جائے لوگ، ان کے جذبات جو ہیں ان میں ایک شخصیت سے محبت، ایک شخصیت سے عقیدت رچ بس جائے اور یہ انہیں جوڑ دیا۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں بتائی کیوں بتائی، یہاں تک کہ اگر کوئی ہیرو نہ ہو تو ہیرو بنانا پڑتا، تاکہ اس ہیرو کی ہیرو ورشپ کا لفظ تو بہرحال ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن اس ہیرو سے محبت، اس کے اتباع کا جذبہ، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ در حقیقت انسانی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد بنتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، اور پھر ساری محبتیں ان کے تابع۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہاں تو بہت زبردست دھمکی آئی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو سن رکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن میں کساد کا، مندے کا خوف رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں بہت محبوب ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت، مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے قریب لانے۔ جب میرا بھی ایک جذباتی تعلق حضور کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے گا، ان کی محبت کے رشتے میں ہم بندھ جائیں گے۔ اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کوئی گستاخانہ طرز عمل اختیار کر دیا جائے، ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی امت اور 1400 برس گزر چکے ہیں، اس میں جو ایک کلچرل ہوموجینٹی ہے، یکسانی ہے۔ آپ کو انڈونیشیا کا مسلمان ملے گا، وہی انداز اس کا، وہ داڑھی ہے اس کا وہی انداز، لباس ٹھیک ہے تہبند ہو کچھ ہو، لیکن وہ گھٹنوں سے اوپر ہوگا، محسوس ہوگا کہ کوئی ہے، کوئی شے ہے ان کے درمیان مشترک۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے بیت اللہ کے گرد تو سب نماز پڑھیں گے، اور کسی کی نماز ٹوٹے گی نہیں کہیں۔ زیادہ فرق یہ ہوگا کوئی رفع یدین زیادہ کر رہا ہے، کوئی آمین بالجہر زور سے کہہ رہا ہے، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ کہ قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اس میں ترتیب۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اس امت کے اندر کلچرل ہوموجینٹی اینڈ کلچرل کنٹینیوٹی پیدا کی، نسل بعد نسل، نسل بعد نسل۔ ہم کسی اور ہیرو کو وہ مقام دینے کو تیار نہیں۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، یہ زائرین حریم مغرب 1000 رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کوشش ہوئی قائد اعظم کو ہیرو بنا دیا جائے، محترمہ فاطمہ جناح کو آئیڈیل بنا دیا جائے، اس کی یہاں تک انتہا ہوئی ہے پاکستان میں۔ میرا طالب علمی کا دور ہے یہ کہ ایک صاحب نے لکھا تھا، آج کی عورت کے لیے
فاطمہ بنت محمد نمونہ نہیں ہے، نمونہ فاطمہ جنا ہے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، ان کا اپنا مقام ہے، انہوں نے قائد اعظم کی جیسے خدمت کی ہے، ساتھ دیا ہے ساری عمر، ہم ان کی قدر کریں گے، لیکن ہمارے لیے قابل اقتداء قابل اتباع وہ فاطمہ بنت محمد ہے، عائشہ زوجہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اتباع ہے، ہیرو ہمارے وہ یہ زائرین حریم مغرب جو مغرب کی تہذیب میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا، ہمارے لیے تو در حقیقت ایک معیار ہوگا، محمد سے جو جتنا نزدیک ہمارے دلوں میں اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی، جو جس درجے میں متبع رسول ہے اسی درجے میں ہمارے دلوں میں اس کے لیے احترام ہوگا، ادب ہوگا محمد۔ اب اس میں جو رکھنے پڑ رہے تھے اصل میں اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھ لیجئے، یہ جو سورہ حجرات ہے یہ مصحف میں سورہ فتح کے فوراً بعد، سورہ فتح سے در حقیقت عرب میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ شروع ہو۔ سورہ حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اگلے سال خیبر فتح ہو گیا جو سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا حجاز کے شمالی سرے پر، اگلے سال مکہ فتح ہو گیا، تو فتوحات کا دور شروع ہو چکا۔ جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، چڑھتے سورج کو تو سبھی پجاری ہوتے، اب اسلام کا وہ دور جو تھا غریبی کا اور اسلام جو ہے وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ دور ختم ہو گیا، وہ چڑھتے سورج کے پجاریوں کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی۔ لیکن ایک تو یہ ان کی دو تین چیزیں بڑی نمایاں تھیں، ایک وہ آ کر حضور پر احسان کرتے تھے، دیکھیے ہم بغیر لڑے بڑے انتظام لے آئے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ نمبر دو اکھڑ تھے جو مزاج عرب کا ہے، اکھڑ، ادب اور احترام یہ ان کی لغت ہی میں نہیں تھی، بہت اکھڑ مزاج، قومن لدہ قرآن مجید نے کہا، جھگڑالو، بڑی اکھڑ تھا، لہذا وہ حضور کے اس مقام کو نہیں پہچان پا رہے تھے، بس مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لیا جی بس، اور کیا، لہذا ان سے بعض ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی تھی کہ جو احترام رسول کے منافی، اور احترام رسول کا کے منافی حرکتیں ہوں گی تو ملت اور امت کے پارا پارا ہونے کا بھی سیمنٹ سبسٹنس جو ہے جو جوڑ رہا ہے انہیں، وہ ایک تو قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یہ قانونی اور دستوری بنیاد ہے، اور ایک ہے اللہ کے رسول سے محبت۔ ویسے تو محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا تو کوئی تصور ہم کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ جو بھی ذہن میں نقشہ جمائیں گے وہ اللہ تو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے جو آپ نے بنا لیا، می تراشا فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، نیا سا نیا خدا بنا رہا، لیکن ایک محسوس طے کرے محسوس حضور کی شخصیت، دل آویز شخصیت، حضور میں رحمت، حضور کی شفقت، یہ تو لوگوں کے سامنے تھی، حضور کا اعلیٰ کردار، حضور کی پاک سیرت، یہ تو حضور کے سامنے تھی، لہذا اصل محبت کا مرکز جو ہے وہ ذات نبی بن از خدا، بہت پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، اگرچہ ذرا سا اس میں تجاوز ہے، از خدا محبوب تر گردد نبی اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، حالانکہ جب آپ اصولاً بیان کریں گے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی اہل ایمان ہے وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی اس میں بھی پہلے محبت خدا بندی کا ذکر ہے، پھر محبت رسول، کہ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، لیکن اللہ تک پہنچانے والا تو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغامات دینے والا ہمیں وہ تو اللہ کا رسول ہے نا، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم جو خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی، وہ خوگرے پے کرے محسوس محمد تو ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ کے بارے میں تو ہم کوئی تصور نہیں کرتے، محمد کا کیا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیسا سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، آپ کیسا کتنی بڑی مثال تھے سپہ سالاروں کے لیے، کتنی بڑی مثال تھے قاضی القضات لوگوں کے لیے، فیصلے کرتے تھے کہ نہیں، قاضی تھے کہ نہیں، کتنے بڑا اسوہ تھے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے لیے، آپ اس ریاست کے ہیڈ تھے، کون سی حیثیت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ وہاں پانی کو برتا ہے اور شخصیت جو ہے اتنی عظمت والی یہاں نظر نہیں آتی، ہر پہلو سے عظیم ترین، تو اس کی محبت اور اس کا اتباع کرنا، اس کے لیے بھی نوٹ کر لیجئے اللہ تعالیٰ پر بھی پہلے ہمارے لیے لازم ہے اس کی اطاعت اور دوسرے محبت، اللہ کی اطاعت اور محبت جمع کریں تو لفظ بنے گا عبادت، اللہ کی عبادت، رسول کے لیے بھی اطاعت بھی اور محبت بھی، لیکن رسول کے لیے اطاعت اور محبت کو جمع کریں گے اتباع بنے گا، پیروی کرو، یعنی ایک تو ہے حضور نے حکم دیا اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے ورنہ تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا حضور کیا کہتے، حضور چلتے کیسے ہیں، میں بھی ویسے ہی چلتے، حضور نے
اپنے بٹن بند نہیں کیے تھے، میں بھی ساری عمر نہیں کروں. حضور فلاں سفر میں اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے تھے، میں بھی ادھر سے ہو کر گزروں گا. اب یہ حضور کا حکم تو نہیں ہے، لیکن ایک جذبہ ہے، نقش قدم کی پیروی، اس کا نام اتباع ہے. تو جب اطاعت کے ساتھ محبت رسول کی شامل ہو جائے گی تو اس کا نام اتباع ہوگا. اللہ کا اتباع ہم نہیں کر سکتے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر کائنات ہے، اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ ہاں، رسول کا اتباع جو ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی سے کہہ دیا اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے. تو اللہ کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے عبادت، اور رسول کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے